آج کے کلام کا عنوان ہے ایماندار ماں، کیونکہ مائیں تو بہت سی ہوتی ہیں کہ جب میں سوچ رہی تھی کہ آج کے کلام کا کیا ٹاپک رکھا جائے تو میرے ذہن میں پہلے آیا کہ ماں. پھر میں نے کہا ماں تو بہت سی ہوتی ہیں. پھر میں نے سوچا کہ ایک ماں. پھر میں نے کہا اگر ایک ماں تو پھر اس کے گرد کلام گھومے گا. میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جو ہمارے دلوں کو چھو جائے اور ہم اس سے سبق حاصل کر سکے. اس لیے میں نے اپنے آج کلام کا عنوان رکھا ہے ایماندار ماں. جب ہم ایماندار ماں کے بارے میں سوچتے اور کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری زندگی میں ماں آئی، جس نے ہمیں بیٹی بنایا، وہ ہے حوا. پہلی ماں تمام انسانیت کی ماں کہلائی. اس کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے. اس کے بعد اسی طرح جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ربکا، اسی طرح ایماندار ماں جو بچوں کو خدا کے سپرد کرتی ہے. یوکا بد جو موسیٰ کی ماں ہے، اپنے بیٹے کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں چھوڑا لیکن ایمان تھا کہ خدا اس کی حفاظت کرے گا. اسی طرح ہم مائیں جب اپنے بچوں کو گھر سے رخصت کرتی ہیں تو ہم کہتی ہیں کہ آپ خداوند کی حفاظت میں جاؤ اور وہی آپ کو سنبھالے. اسی طرح سارا بڑھاپے میں اسحاق کو جنم دیا. ناممکن حالات میں بھی خدا کے وعدے سے پر ایمان رکھا. خدا کی قدرت عمر اور حالات کی محتاج نہیں تھی. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے کلام مقدس میں بہت سی خوبصورت ایسی مائیں ہیں جو ایماندار مائیں ہیں، جن کے وسیلہ سے ہم جیسے ان کے حالات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان جیسی ماں بنا. اور جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ ہنا جو سیموئل کی ماں تھی. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو واضح بتاؤں گی کہ ہنا صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایمان رکھنے والی ماں تھی. وہ بانجھ تھی، لوگ تانے دیتے تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس نے شکایت انسان سے کبھی نہیں، اور کبھی اس نے خدا سے شکایت نہیں کی تھی کہ خداوند میں بے اولاد ہوں، میں بانجھ ہوں. لیکن اس کا ایمان تھا. بائبل بتاتی ہے پہلے سیموئل میں کہ وہ ہیکل میں جا کر اس قدر دل سے رویا کرتی تھی کہ صرف اس کے ہونٹ ہلتے تھے، لیکن دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا اپنے منہ میں بڑبڑا رہی ہے، مگر آواز نہیں نکلتی تھی اس کی. یہ وہ دعا تھی جو الفاظ سے نہیں دل کے زخموں سے نکلتی تھی. ہنا نے صرف اولاد نہیں مانگی، اس سے وعدہ بھی کیا تھا. کیونکہ ہم ضرور ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند آج میں مشکل حالات میں ہوں، تو میری یہ مشکل کو آسان کر دے تو ایسے ہو جائے گا، میری زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن ہنا ایسی خوبصورت کہ اس نے اتنے سال اپنی زندگی کے رو کے گزارے اور اس نے اپنی اولاد خدا سے مانگی، لیکن خدا کے ساتھ اولاد مانگی اور اس نے خدا کے ساتھ وعدہ بھی کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اولاد تو ضرور مانگ لی، لیکن اگلے وعدے میں ہم مائیں ذرا کمزور ہو جاتی ہیں. لیکن ہنا ایسی اسٹرانگ ماں تھی، یہ ماں کی سب سے بڑی قربانی تھی. اکثر مائیں اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ہنا نے کہا جو تو نے دیا ہے وہ تیرا ہے. یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے خدا پر مکمل بھروسہ. ہنا نے سیموئل کو صرف جنم نہیں دیا، اس نے اسے دعا میں جنم دیا، اس لیے اسے عبادت میں پالا، اس نے اسے خدا کے حضور چھوڑا، اس لیے سیموئل نبی بنا، قوم کا رہنما بنا. کیونکہ ایک ماں نے پہلے اپنے دل کو خدا کے حوالے کیا تھا. وہ اس لیے کہ جب تک ہم اپنا دل خدا کو نہیں دیں گے تو ہم کیسے اسٹرانگ بن سکتے ہیں. ضروری ہے
کہ آج ہم ایمان میں مضبوط رہے. سسٹر الزبتھ نے ایک دفعہ کلام دیا اور اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے ایک چھوٹی سی سٹوری کو ایڈ کیا تھا کہ ایک ماں تھی اور اس نے اپنا آپ خدا کو دیا اور وہ ہمیشہ گھٹنوں پہ ہو کے دعا کرتی تھی کہ یہ خدا کا خادم بنے گا، خدا کا خادم بنے گا. لیکن اس کی ماں بھی مر گئی، لیکن وہ خدا کا خادم بنا جب خدا نے مقرر وقت اس کے لیے کیا ہوا تھا. یہی بات ہے کہ آج ہم ماؤں کو بہت ضروری ہے کہ آج ہم نے اسٹرانگ ہونا ہے ایمان کے ساتھ. جب ہم ایمان کے ساتھ اس چیز پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ ہاں خدا باپ تو نے مجھے اولاد دی اور میں نے اپنی اولاد کو خدا دیا. آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں. اگر ہم اپنے بچوں کو خدا نہیں دے سکتے، خدا نے ہمیں اولاد دی تو ہم نے آگے اپنے بچوں کو خدا دینا ہے. وہ ہم نے کیسے خدا دینا ہے؟ اپنے آپ میں ظاہر کر کے. جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے ہم اپنی اولاد کو خدا نہیں دے سکتے. ہم ہر بات پہ بچوں کو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ بیٹا آپ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. یہ ضروری ہے. جیسے کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ جب میرے بچے پیپرز ہوتے ہیں، جب کسی بھی کو بات میں یا کوئی ایسی مشکل ان کے زندگی میں آتی ہے تو ضرور ہے کہ مجھے کہیں گے ماما آپ میرے لیے پریئر کرو. یہ بلیسڈ آئل ہے، ہم اس کو بچوں کو لگاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ بیٹے اب آپ خداوند میں مضبوط اور پروٹیکشن میں آگے ہو. جب تک ہم خود اس بات کے لیے اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم اپنے بچوں کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے. تو آج میری بہنوں بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اسٹرانگ ہوں اس بات پہ. سچی ماں وہ ہے جو بچوں کو نیا بنا دیتی ہے، خدا کے سپرد کرتی ہے. ایماندار ماں کی گود میں صرف بچہ نہیں نسلوں کی تقدیر پلتی ہے. حنا نے خدا سے وعدہ کیا اگر وہ اسے بیٹا دے گا تو وہ اسے خدا کے لیے وقف کر دے گا. جب خدا نے اس کی دعا قبول کی اور سیموئل پیدا ہوا تو حنا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور سیموئل کو خدا کے گھر میں خدمت کے لیے لے آئی. آمین آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک ماں تھی اور آج ہم بھی ایک ماں ہیں. تو کیا ہم میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ کیا میں ایسی ماں ہوں کہ خدا نے تو مجھے بیٹا دیا بیٹی دی، کیا میں اس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کر رہی ہوں؟ اسی طرح میں جو کلام مقدس میں ہوا کے بارے میں، سارا کے بارے میں، ربکا کے بارے میں، راخل کے بارے میں، موسیٰ کی ماں کے بارے میں، ہمارے سب سے خوبصورت ماں مقدسہ مریم جس نے خداوند نے کہا تجھ پہ فضل ہو تو اس نے کہا کہ تیرے قول کے مطابق ہو. کاش ہم ایسی مائیں بن سکیں کہ جب وہ ہمیں آواز دے تو ہم کہیں کہ میں سنتی ہوں. خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لیے کہ خداوند نے جو خوبصورت ہمیں زندگی بخش کلام دیا ہے ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں نجات پائیں. ہاللیلویا. ایماندار ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہے. وہ دعا، صبر اور قربانی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. مشکلات اور آزمائشیں میں نہیں گھبراتی، بجائے وہ خدا کے حضور جھکتی ہے اور اس کی مرضی کو قبول کرتی ہے. اس کی زندگی ایمان اور محبت کی مثال ہوتی ہے. وہ نہ صرف اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے بلکہ اپنے کردار سے بھی خدا کی گواہی پیش کرتی ہے. آمین آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں پہ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے، کہ ہماری ماں نے ہماری ایسی تربیت کی کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں، کیونکہ ہم سب نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے گھر میں مذبح لگاتی ہیں. اور میں بھی اس بات کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں ایسی ماں کی بیٹی ہوں جس کی زندگی میں ایسی گواہیاں ہیں کہ جو میں کہتی ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری ہے ان ساری گواہیوں کے لیے. اور ابھی میں اپنی بہن ارم کے ساتھ بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ ارم اتنی خوبصورت امی نے زندگی گزاری، کون سی ایسی بات ہے
کہ جو امی کی یاد ایک دم سے آتی ہے. کوئی ایسی بات نا، ہر بات میں امی کی یاد ہے. تو ارم نے مجھے بڑے پیار سے کہا، کہتی ہے باجی امی ہماری ایسی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل کہ جب ہم ایک پانی میں ایک چمچ چینی کو مکس کرتے ہیں تو بالکل ٹرانسپیرنٹ پانی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم پانی میں جب نمک کو بھی مکس کرتے ہیں تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. ہماری ماں بالکل ایسی تھی کہ کبھی انہوں نے غصہ، کبھی انہوں نے اس طرح شاؤٹ نہیں کیا. کبھی ہم نے آج تک اپنے منہ سے کبھی گالی نہیں امی کے سنی تھی کہ کبھی امی نے گالی دی ہو، یا کبھی جس طرح مائیں غصے میں آ جاتی ہیں اور کچھ بھی بول دیتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسی نیگیٹو بات اپنی ماں کے منہ سے نہیں سنی تھی. ہمیشہ دعا میں رخصت کرنا، اور ہمیشہ دعا میں ہمیں انہوں نے سکھانا کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں، زندگی میں ایسے کرنا چاہیے. جب ہم چھوٹی تھی تو بہت سی ایسی باتیں جو اس وقت ہم جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ہماری ماں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت دنیا میں رہنے کے لیے کہ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ بیٹا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ رائٹ وے نہیں ہے، آپ اس طرح چلیں. اور یقین کریں کہ آج تک سکول میں گئے، کالج میں گئے، انسٹیٹیوٹ میں گئے، ہر جگہ گئے، لیکن صرف جو ایک اچھی سہیلی بنائی وہ صرف ماں کو بنایا، کیونکہ ماں نے شروع سے سکھایا کہ میں ہی آپ کی دوست ہوں، میں ہی آپ کی سہیلی ہوں. اور خداوند کرے کہ ہم بھی ایسی مائیں بنیں کہ اپنی بیٹیوں کو سہیلی بنا سکیں. کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ماں خدا کی اس خاموش برکت کا نام ہے جو ہمیں اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. ماں صرف زندگی نہیں دیتی، وہ ایمان، حوصلہ اور دعا کی میراث دیتی ہے. اس کے گھٹنے جھکتے ہیں تاکہ اس کی اولاد سیدھی کھڑی ہو سکے. آمین، آمین. خوبصورت بات کہ جب ماں گھٹنوں پہ ہو کے خدا کے آگے آنسوؤں کے ساتھ بیج بوتی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم آنسوؤں سے بیج بوگے اور خوشی سے کاٹو گے. ہم خدا کے سارے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری ہر مشکل میں سے ہمیں نکالتا ہے. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جن کی تربیت ہمارے ساتھ ہے. بائبل کہتی ہے خدا تسلی دیتا ہے، لیکن اکثر وہ تسلی ماں کی آواز میں آتی ہے. ماں کی گود خدا کی رحمت کا پہلا مدرسہ ہے. وہ معاف کرنا سکھاتی ہے، گر کر اٹھنا سکھاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو. خدا محبت ہے اور ماں اس محبت کا پہلا سبق ہے. آمین. جب خدا نے ماں کو بنایا تو اس نے زمین پر اپنی نرمی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، جیسا کہ سمندر کے قریب جو مٹی ہوتی ہے بالکل ماں ویسی ہوتی ہے کہ جیسے جب سمندر کے جب کنارے پہ جہاں تک اس کی لہریں نہیں آتی، جب روشنی پڑتی ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک پانی کا قطرہ بھی اس کو ٹچ کرتا ہے، جیسے ہی لہریں اس طرف آتی ہیں تو وہ فوراً گیلی ہو جاتی ہے. ایک ماں بھی بالکل اسی طرح آتی ہے کہ کبھی ایسا زندگی میں آتا ہے کہ بچے غصہ، ناراضگی، کبھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن ماں کا دل اس طرح اس قدر نرم ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے دوبارہ بچے کی محبت میں وہ نرم ہو جاتا ہے. ماں وہ ہاتھ ہے جس میں خدا کی تسلی چھپی ہوتی ہے. جب دنیا ٹھکرا دے، ماں کی دعا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. وہ رات اور اس کی سرگوشی میں یہ ہوتی ہے، خداوند میرے بچے کو اپنے ہاتھ میں رکھے. ماں کی آنکھیں صرف چہرہ نہیں دیکھتی، وہ دل کے بوجھ بھی پہچان لیتی ہیں. جیسے خدا ہماری آہوں کو سنتا ہے، ویسے ماں ہماری خاموشی سمجھ لیتی ہے کہ اب ہمارے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. خدا محبت ہے اور ماں اس کی محبت کا پہلا سبق. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے بہت خوبصورت ہمیں مائیں دی ہیں، اور میں یہی کہوں گی آج
کہ جن کے پاس مائیں ہیں وہ خوب جتنا پیار ہو سکتا ہے، جتنا پیار ہو سکتا ہے اپنی ماں سے ضرور کریں، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد بھی پیار بچوں کا کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ شاید اس کے بعد زیادہ بڑھتا جاتا ہے ماں کے لیے پیار، لیکن آج جو جن کے پاس مائیں ہیں وہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ ماں کو حق کریں، کس کریں۔ اور ایک بات میں نے جو اپنی زندگی میں سیکھی ہے، اگر کبھی غلطی ہو یا کبھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنی ماں سے ضرور معافی ضرور مانگیں، ضرور معافی مانگیں۔ جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو ماں کا دل اس قدر ہلکا ہو جاتا ہے زندگی میں ہوتے ہوئے کہ میں بھی ایک ماں ہوں۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے زندگی میں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے اب اس نے غلط بات کی ہے تو چلے ہم نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے ہماری دوستی ہوگی، ہم ٹھیک۔ لیکن جب تک بچہ خود اپنے منہ سے اقرار نہ کرے، اپنے منہ سے سوری نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو وہ بوجھ جو ہے وہ ایک دم سے ہلکا نہیں ہوتا۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم بہنیں جو یہاں پہ موجود ہیں، ضرور ہے کہ اگر جن کی ماں ہے حیات تو ضروری ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی ماں سے ضرور سوری کریں۔ اور آج ہم مائیں سب مل کے ایماندار ماں بننے کی کوشش کریں کہ ہمیں جو کمیاں کمزوریاں ہیں یسوع کے نام سے آج وہ ختم ہو جائیں، اور آج ہم ایسا سبق اپنے بچوں کے لیے بنے کہ جو ہمیں دیکھیں اور ہم کل کو بچے بتا سکیں کہ ہاں بھائی میری ماں ایسی تھی۔ تو ضرور ہے کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ چھوٹی سی ایک نظم میں نے اپنی امی کے لیے لکھی ہے، تو میں ضرور ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جنت نظر ہے میری ماں، رحمت کی تقدیر ہے میری ماں، میں ایک خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر ہے میری ماں، زندگی کے خطرناک راستوں میں مشعل راہ ہے میری ماں، میرے ہر غم ہر درد میں ایک نیا جوش ولولہ ہے میری ماں، میری ہر ناکام راستہ مجھ سے ہے، میری کامیابی کا راز ہے میری ماں، چھپا لیتی ہے وہ زخم کو مرہم کی طرح، میرے ہر درد کی دوا ہے میری ماں۔ آمین آمین۔ آج کے کلام سے خداوند آپ سب کو بہت برکت۔ آمین۔